آپ نے ابھی دیکھا کہ تقریباً آدھا سندھ ڈوب گیا، گاؤں بہہ گئے، ہزاروں سال کی ثقافت سمندر میں ڈوب گئی اور کچھ نہیں ہوا۔ یعنی ہمارے رویے میں جو تبدیلی آنی چاہیے تھی، کلائمیٹ کے حوالے سے جو ہمیں سوچ و بچار کرنی چاہیے تھی، وہ سوچ و بچار ہماری پالیسیز میں نظر آنی چاہیے تھی، وہ نہیں نظر آتی۔ پوری دنیا کی کاربن ایمیشن کا 75 سے 80% صرف 10 ممالک کرتے ہیں، لیکن صرف یہ کہ ہماری کہانی یہ کہ ہم مر گئے اور کوئی ہمیں مار گیا، بس یہ تو کوئی اسٹریٹجی نہیں، یہ تو رونا دھونا ہے۔ یہ آپ کو جو ننگے پیچ نظر آتے ہیں، مرگل آتے ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ یہ تو کسی باہر کے ملک نے آ کے نہیں کاٹے۔ بہتا پانی ناپاک کیسے ہوا؟ آپ لاہور میں اتریں، آپ کی لنگز جو ہیں وہ جلتی ہیں، برن محسوس ہوتا ہے آپ کو۔ جو فوگ سے اسموک کا سفر ہے، یہ کسی اور ملک نے کروایا ہے؟ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ کسی اور ملک نے نہیں، کچھ ذمہ داری خود بھی لینی ہوگی ہمیں، مجھے۔ جس طرح فن لینڈ نے، جس طرح چین نے اپنی ولنریبلٹی کو اسٹرینتھ بنا کے پورا ایک گرین انڈسٹریل کلسٹر، یہ جن کو آپ گرین کاروبار کہہ رہی ہیں، وہ بنائیں، ہماری بھی اسٹریٹجی اب یہی ہے۔ جو ابھی کاغذ پہ آ جائے گی پھر وزیر اعظم اور کابینہ کے پاس لے کر جائیں گے، آپ کو پہلے سے بتاتی ہے۔ Today we are bringing an exciting episode of Empty Out Loud جہاں بس بات کر دو۔ میں ہوں عالیہ آغا، اور آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے ایک بہت ضروری ٹاپک بن چکا ہے، کلائمیٹ چینج۔ اس کے اثرات ہمارے دیہاتوں میں، شہروں میں، پہاڑوں میں، سمندر اور دریاؤں میں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ناظرین، آج کا جو یہ پوڈ کاسٹ ہے، یہ ہماری کلائمیٹ چینج کی سیریز کا ایک حصہ ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے پالیسی میکر سے، ریسرچر سے، ایکسپرٹ سے، اور آپ تک ہم بائٹ سائز انفارمیشن لے کر آئیں گے آن کلائمیٹ چینج۔ اس کو پاسبل بنانے کے لیے میں بہت مشکور ہوں OGDCL آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ کی، جنہوں نے پاسبل کیا ہمارے لیے اس پوڈ کاسٹ کو آپ تک پہنچانے میں۔ ان کا جو سلوگن ہے، موونگ اپورڈ اینڈ فارورڈ ود ESG۔ ESG stands for Environment, Social and Governance Framework of the OGDCL۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں آنریبل منسٹر فار کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹل کوآرڈینیشن، ڈاکٹر مصدق ملک۔ منسٹر صاحب، I welcome you to our show۔ بہت شکریہ جی۔ منسٹر صاحب، کلائمیٹ چینج ہماری دکھتی رگ کیوں بن چکی ہے؟ پتہ نہیں دکھتی رگ ہے یا نہیں، لیکن ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے۔ دکھتی رگیں تو ہماری بہت ہیں، اس وجہ سے میں نے کہا کہ آپ پاکستان کو کسی زاویے سے دیکھ لیں، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ پاکستان کو کئی زاویوں سے دیکھتی ہیں، معاشی زاویے سے دیکھتی ہیں، پاکستان کو سماجی زاویے سے دیکھتی ہیں، پاکستان کو کلائمیٹ چینج کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ تو جس زاویے سے دیکھیں آپ کو دکھتی رگ نظر آتی ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی پورا سسٹم ہے دکھتی رگوں کا جو بہہ رہا ہے۔ لیکن کلائمیٹ چینج کے مسائل جو ہیں وہ گھمبیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ کلائمیٹ چینج کے اندر جو ایبیوز ہے اور اس ایبیوز کا جو امپیکٹ ہے، اس کے درمیان میں بڑا لمبا ایک گیسٹیشن پیریڈ ہے۔ اس وجہ سے جب آپ تباہی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دکھ نہیں رہی ہوتی، مگر جب آپ تباہ کر چکتی ہیں اور اس کو گزرے ہوئے کوئی ایک دہائی گزر جاتی ہے تو پھر اس کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں، اور وہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ۔ لیکن ہماری مہارت اس بات میں ہے کہ اس کے بعد بھی ہم جفا سے توبہ نہیں کرتے۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو کسی حوالے سے دیکھ لیجئے، اس کو ڈیوسٹیشن کے حوالے سے دیکھ لیجئے، اس کو ولنریبلٹی کے حوالے سے دیکھ لیجئے۔ آپ نے ابھی دیکھا کہ تقریباً آدھا سندھ ڈوب گیا، بچے یتیم ہو گئے، گاؤں بہہ گئے، ہزاروں سال کی ثقافت جو ہے وہ نیست و نابود ہو گئی، سمندر میں ڈوب گئی اور کچھ نہیں ہوا۔ ایسا لگا کہ کسی نے سمندر میں کوئی پتھر پھینکا اور اب یہ بھی نہیں پتہ چلتا وہ پتھر کہاں پھینکا تھا، کہاں گرا تھا۔ یعنی ہمارے رویے میں جو تبدیلی آنی چاہیے تھی، کلائمیٹ کے حوالے سے جو ہمیں سوچ و بچار کرنی چاہیے تھی، وہ سوچ و بچار ہماری پالیسیز میں نظر آنی چاہیے تھی، وہ نہیں نظر آتی۔ ابھی میں ناردرن ایریاز میں گیا ہوا تھا تو مجھے انہوں نے گلوفس کی سائٹس دکھائیں، اور باقاعدہ انہوں نے وہ گلیشیئرز دکھائے اور پھر ان کا بہاؤ بتایا مجھے کہ دیکھیے جب یہ یہاں سے پھٹے گا، اور یہ کسی کو معلوم نہیں، ہمیں تو دیکھنا، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو گلیشیئرز ہیں یہ آئس ہے، آئس،
پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ آئس تو ملینز آف ایئرز میں یہاں اکٹھی ہوئی ہے اور اس کا تو اسٹرکچر ہی مختلف ہے. تو یہ اس طرح کی آئس تو ہے نہیں جو آپ کے ہمارے فریج میں جمتی ہے اور اسی طرح بہہ جاتی ہے جیسے فریج کی آئس کو باہر رکھ دیں. اس کے تو کیریکٹرسٹکس بہت مختلف ہیں. اور جب آپ وہاں پہ ٹیمپریچر کو بڑھا دیتے ہیں تو وہ 100 میل کا بے شک ہو ایک گلیشیئر یا 10-15 میل کا ہو گلیشیئر، اس کے پیٹ میں ایک سمندر ابلنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی وہ ٹیمپریچر کی انکریز سے اس کے اندر جو صدیوں کی پڑی ہوئی برف ہے وہ پانی کی ایک لیک، ایک جھیل بن جاتی ہے یا سمندر بن جاتا ہے. اگر کبھی وہ پھٹ پڑے تو پورا سمندر جو ہے وہ نیچے کو بہتا ہے. اب آپ مان لیجئے کہ ایک سمندر ہے جو 30-35 ہزار فٹ کی بلندی سے یا 18-20 ہزار کی بلندی سے اس اینگل کے اوپر بہنا شروع کرتا ہے، اور آپ کا جتنا اسٹوڈیو ہے اتنے بڑے بولڈر اس کے راستے میں آتے ہیں، مگر اس طوفانی لہر کا مقابلہ نہیں کر پاتے تو اس کے ساتھ گھومتے چلے آتے ہیں. آپ کے اسٹوڈیو کے سائز کے بولڈرز یا پتھر. تو آپ سوچیے ان کے راستے میں اگر کوئی گاؤں آتا ہے، کسی کا بچہ آتا ہے، کسی کی بیوی آتی ہے، کسی کی بوڑھی ماں آتی ہے، کوئی مندر ہے، کوئی مسجد ہے، کوئی پرانی تہذیب کا کوئی پتھر پڑا ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ تو ہماری تہذیب بہہ جاتی ہے، ہماری بستیاں برباد ہو جاتی ہیں، ہماری پورا صوبہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. لیکن کچھ ایسا انسانی فطرت میں ہے کہ ہم فیوچر کو اتنے ہائی ریٹ پہ ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بتائے کہ بعد میں یہ ہو سکتا ہے، صحت کے حوالے سے بھی یہی ہم جادوگری کرتے ہیں. ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ یہ جو ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں صحت کے حوالے سے، اس کے اثرات 10-15 سال میں آئیں گے. اگر آپ کچھ کوانٹیٹیو انالیسس کریں تو اتنا ہائی ڈسکاؤنٹ ریٹ ہم اس کے اوپر استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں فیوچر کی جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. تو یہ ایک معاملہ ہے، نہ جانے کیوں یہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ جو ہم آج کر رہے ہیں وہ اس طرح کی آنے والے وقت میں بربادی لے کر آئے گا. اور اس فرق کی وجہ سے ہماری پالیسیز، ہماری ایلوکیشنز، ان میں ایک ارجنسی ہے کہ آج کی بات آج ہی ہو جائے. اگر پتھر گر گیا ہے تو کیسے اٹھانا ہے؟ بولڈر اگر آ گیا ہے، اس نے بستی تباہ کر دی ہے، گھر برباد ہو گئے ہیں، عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، بچے یتیم ہو گئے ہیں، تو اب کیا کریں؟ اب ان کو اٹھاؤ، پیسے لاؤ کسی طرح سے. یا اگر طوفان آ گیا ہے تو پانی کیسے نکلے گا؟ یہاں سے ٹیمیں اسلام آباد سے جا رہی ہیں کہ پانی نکلے، بجلی ریسٹور ہو. لیکن جو میں نے کہا کہ برباد کرنے اور بربادی ہونے کے درمیان کا جو فرق ہے، اس میں اتنا لمبا گیسٹیشن پیریڈ ہے کہ انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو میں آج کر رہا ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں اسموکنگ دی کلائمیٹ آؤٹ، اس کے آنے والے وقت میں کیا اثرات ہوں گے. ان کے لیے رسپانسبل کون ہے؟ کیونکہ پاکستان کا ایک عام شہری تو یہی کہے گا کہ کلائمیٹ چینج ایک نیا فینومینا ہے، ایک نئی ٹرم ہے وچ ہیز کم فرام دا ویسٹ، لیکن اس میں پاکستان کے لیے کوئی اتنی پرابلم نہیں ہے. سو ہو از ریئلی رسپانسبل فار اٹ؟ از اٹ دا پاکستانیز؟ از اٹ دا ریسٹ آف دا ورلڈ؟ دیکھیے اس کے دو جواب ہیں. پہلے میں آپ کو ذرا غلط والا دے دیتا ہوں، اس میں ذرا مزہ زیادہ ہے وہ صحیح، مگر ہمارے حوالے سے جو چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں، وہ جواب لڑکانے والی بات ہے کہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، میں نے اس طرف اشارہ کر دیا اور میں نے کہا اب جائیے بھاگیے اس کے پیچھے اور پتہ کیجئے اس کا. پہلے وہ والا جواب دے دیتا ہوں، پھر اصل جواب بعد میں دوں گا. آپ یہ دیکھیے کہ اس دنیا میں جتنا بھی کاربن برڈن ہے، یہ جو ہمارے تبدیلی، ماحولیاتی تبدیلی آ رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے میتھین ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. تو ہم اس کے لیے ایک جنیرک کاربن ڈائی آکسائڈ ایکویولنٹ ایک لفظ استعمال کر دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کون زیادہ کاربن ایمٹ کر رہا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک لمیٹڈ ریسورس آپ مان لیں کہ ماحول ہے، تو کون ماحول کو کھا رہا ہے؟ وہ پیک مین کی طرح کون ہے جو چبائے جاتا ہے اور کھائے جاتا ہے اس کلائمیٹ کو، انوائرمنٹ کو، آپ کے اور میرے اور ہمارے بچوں کے مستقبل کو. اگر اس زاویے سے آپ دیکھیں تو دو ممالک دنیا کے جو ہیں وہ تقریباً 45 سے 47% پوری دنیا کی کاربن پیدا کرتی ہیں، دو ممالک. اور ان میں سے ایک ملک نے بھی ہمیں ریسنٹلی کہا ہے بز آف. وہ جس طرح وہ پرانے زمانے میں، وہ میں ایک پروگرام سن رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے ہمارے ہاں جو ہماری طرح کے مڈل کلاس کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ فیوڈلزم بہت کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے. تو وہ اسی طرح کا ایک پروگرام ہو رہا تھا، تو اس میں کسی نے کہا کہ فیوڈلزم ہے جی پاکستان کا مسئلہ، تو کسی اور نے کہا کہ نہیں،
फ्यूडलिज्म नहीं है, फ्यूडल माइंडसेट है। और फ्यूडल माइंडसेट ये है कि मैं गांव का चौधरी हूं और आप सब मज़ारे हैं। अगर आपका आपस में कोई झगड़ा हो जाए, किसी की ज़मीन किसी ने खींच ली, किसी का पानी किसी ने नहीं दिया, तो आप मेरे पास आइए, मैं फैसला करवाऊंगा। लेकिन ये बात जान लें कि जिस दिन मैंने आपका पानी रोका और जिस दिन मैंने आपकी ज़मीन पे कब्जा किया, तो ये लॉ मुझ पे अप्लाई नहीं होगा। ये है फ्यूडल माइंडसेट। तो उसी माइंडसेट के शिकार कुछ ममालिक समझते हैं कि दुनिया के तो कवानीन हैं, कवानीन तो हैं, और अगर कोई कानून की वायलेशन होती तो हम फैसला करवा देंगे। लेकिन अगर दुनिया ये समझे कि वो कवानीन हम पे भी लागू होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उनमें से एक मुल्क ने कहा भाग जाओ, दुनिया को, हमें नहीं कहा, दुनिया को कहा भाग जाओ, कोई कानून लागू वागू नहीं होता मुझ पे। चलिए, ये तो दो ममालिक की बात हुई जो 47% तकरीबन दुनिया की कार्बन, पूरी दुनिया की कार्बन एमिट करते हैं। अब इनमें कुछ और आप 8 ममालिक डाल लें तो वो 10 बन जाते हैं। तो 10 ममालिक, जिनमें से 8 ममालिक जो हैं वो वेस्टर्न हैं। पूरी दुनिया की कार्बन एमिशन का 75 से 80% जो है वो सिर्फ 10 ममालिक करते हैं। 2 ममालिक 45 से 47%, और 10 ममालिक जो हैं वो तकरीबन 75 से 80%। ये है बात। अब इसको अगर रोकना है तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए आपको फाइनेंसिंग चाहिए, ये तमाम मामला जाने चाहिए आपको। तो जब आप फाइनेंसिंग देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वही 10 ममालिक जो खा रहे हैं इस माहौल को और बर्बाद कर रहे हैं आपके हमारे मुस्तकबिल को, वही 10 ममालिक जो हैं वो 80 से 85% दुनिया की ग्रीन फाइनेंसिंग भी ले रहे हैं। यानी जो खा रहा है, जो एमिट कर रहा है, वही ग्रीन फाइनेंसिंग भी ले रहा है और फिर भी खाए चला जा रहा है। अरे भाई, ग्रीन फाइनेंसिंग अगर ले रहे हो 85%, तो ये 80% या 85% जो कार्बन एमिशन है, ये तो 15-18% रह जानी चाहिए। तो आप फाइनेंसिंग भी ले रहे हैं, एनवायरनमेंट को बर्बाद करने से बाज भी नहीं आ रहे। लेकिन जब बर्फ गिरेगी, जब ये क्लॉफ फटेंगे और ये बोल्डर्स लुढ़कते चले आएंगे, जब सिंध आधा से ज़्यादा डूब जाएगा, जब हमारे ग्लेशियर्स की मेल्टिंग की वजह से रेलें आएंगे तूफानी और हमारे बराज सिस्टम को उड़ा देंगे और हमारी तमाम कैनाल सिस्टम्स को उड़ा देंगे, और हमारे मुल्क का जिसके 50% लोग जो हैं उनका ताल्लुक एग्रीकल्चर से है, ज़राअत से है, जब वो ज़राअत नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कैनाल्स, ये बराजेस, ये दरिया जो हैं ये बर्बाद हो चुके होंगे, तो ये तमाम होने के बाद बर्फ तो हम पे गिरेगी। हमारा तो कार्बन एमिशन, अगर आप मैप लगा लें, जिसे ये गोरे लोग, जरा पढ़े लिखे लोग जो हैं वो हीट मैप कहते हैं, आप हीट मैप लगाएं, आपको पाकिस्तान नज़र भी नहीं आएगा, डॉट की शक्ल में भी नज़र नहीं आएगा। ये हमारी कार्बन एमिशन है। यानी इस साल का हमारा टारगेट लगभग, जो हमने पूरी दुनिया ने कमिटमेंट्स की थी, हमने भी की थी। हमारी कमिटमेंट ये थी कि इस साल में 2025 में हम कुछ नहीं तो तकरीबन 950 से 1000 मिलियन टन कार्बन एमिट करेंगे। दुनिया ने हमें इजाज़त दी कि आपके मुल्क के, आपकी जीडीपी वगैरह वगैरह, आपके मसाइल, कुछ आप काम करेंगे तो कार्बन तो निकलेगी। तो आपको इजाज़त दी जाती कि आप 950 से लेकर 1000 मिलियन टन तक कार्बन एमिट कर सकते हैं। हमने इस साल तकरीबन 550-600 मिलियन टन कार्बन एमिट किया है, अपने टारगेट से 40% कम। ठीक है। लेकिन वो ममालिक जो अपने टारगेट से कहीं ज़्यादा कार्बन एमिट किए जा रहे हैं और माहौल खाते जा रहे हैं और तरक्की करते चले जा रहे हैं, लेकिन उसके असरात जो हैं वो हम पे हैं। यानी एग्रीकल्चर हमारा बर्बाद होगा, कैनाल्स हमारी बह जाएंगी, रिवर्स हमारे तबाह हो जाएंगे, हमारे बंद, जिनको बराज भी कहते हैं, छोटे वालों को, जो कैनाल में पानी डालते हैं, बर्बाद हो जाएंगे। ऊपर से पत्थर भी और पहाड़ भी लुढ़कते चले आएंगे, आबादियां भी तबाह होती चली जाएंगी। मगर उसकी वजह कोई और। ये था गलत जवाब मटीरियली नहीं, क्योंकि मटीरियली तो ये बात मैंने जो की है 100% सच्ची है। ये गलत इस वजह से कि उस पर हमें इख्तियार नहीं है। हम लॉबी तो करेंगे, गुफ्तगू भी करेंगे, उंगली भी उठाएंगे, मगर उससे कुछ बदल तो नहीं जाएगा। लेकिन वो आप ही से मैंने एक दफ़ा कहानी सुनी थी, उसी को आगे बढ़ाता हूँ। मगर ये जो हमारे अपने बागीचों में से तितलियाँ गायब हो गईं, हम जब बड़े हो रहे थे तो तितलियों के पीछे बच्चे भागते थे। अभी किसी बच्चे को तितली के पीछे भागते देखा आपने?
ہمارے زمانے میں ہم باہر جا کے جگنو اپنے ہاتھ میں ایسے کر کے پکڑ لیتے تھے, اتنے ڈھیر ہوتے تھے کہ ایسے کر کے جگنو گھر میں, اور پھر کوئی بچہ کہتا تھا اس کا سانس رک جائے گا, بوتل میں بند کرتے, پھر باہر جا کے اسے چھوڑ دیتے. گلاس الٹا کرتے. کہیں آپ نے جگنو دیکھا ہے؟ وہ جگنو کے چلے جانے کی ذمہ داری کیا سویڈن پہ ہے, چائنا پہ ہے, امریکہ پہ ہے, برطانیہ پہ ہے, کس پہ ہے؟ یہ جو آپ یہاں جہاں رہتی ہیں اس کے سامنے یہ مارگلا کی پہاڑی ہے. آپ کو یہاں مٹی دکھتی تھی مارگلا کے پاس؟ صرف آپ کو ایک ایسا بس ہر طرف جیسے وہ ساون کا اندھا ہے اسے ہرا ہی ہرا دکھتا ہے. بالکل. تو ہم ساون کے اندھے تھے, ہمیں ہرا ہی ہرا دکھتا تھا یہاں پہ بچپن میں جب آتے تھے. اب آتے ہیں تو مٹی کے پیچز نظر آتے ہیں, کٹ رہے ہیں, کسی جگہ پہ ہوٹل بن رہے ہیں, کسی جگہ پہ ریسٹورانٹ بن رہے ہیں, کسی جگہ پہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو نامرادی ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ لاہور تو بیچارہ اسلام آباد کے مقابلے میں تو وائلڈ لائف کو مقابلہ ہی نہیں ہے, لیکن لاہور میں آپ کو نظر آتے تھے ووڈ پیکرز, آپ کو نظر آتی تھیں یہ تتلیاں اور یہ جگنو اور درخت اور ٹالی اور شیشم اور پیپل. اور ذرا باہر لاہور سے نکل جائیں تو شام میں لوگ چارپائی نکالتے تھے باہر اور اسی پیپل یا اسی ٹالی کے نیچے بیٹھ کے ہیر گاتے تھے, اور اس کے ساتھ بلبل کی آواز جو ہے وہ ساتھ کے ساتھ چلتی تھی. اب رات کو عجیب و غریب آوازیں آتی, کبھی آپ کو کسی بلبل کی آواز, ووڈ پیکرز, وہ جگنو تتلیاں سب اڑ گئیں. اور یہ آپ کو جو پیچز, ننگے پیچ نظر آتے ہیں مرگلا پہ, یہ کہاں سے آئے؟ یہ تو کسی باہر کے ملک نے آ کے نہیں کاٹے. ہمیں کہتے تھے کالج سکول میں کہ بہتا پانی پاک ہے, اور ہم مانتے تھے. اور کالج سکول کے لڑکے جو ہیں وہ چھلانگیں مارتے تھے یہ نہر میں, اور تربوز ساتھ میں لاتے تھے اور اس کو ٹھنڈا کرتے تھے, یا آم لاتے تھے اس کو ٹھنڈا کرتے تھے, پھر اسی کنارے بیٹھ کے وہی پانی پیتے تھے, وہیں کھانا کھاتے تھے. اب کسی میں جرت ہے ماں کے لال میں کہ وہ کسی بہتے ہوئے کنال میں یا دریا سے پانی کا ایک گلاس نکال کے پیے؟ ملک تو بہتا پانی ناپاک کیسے ہوا؟ وہ امریکہ نے کیا, وہ برطانیہ نے کیا, وہ کسی اور ہمارے دشمن ملک نے کیا. کس نے یہ بہتا پانی ناپاک کیا؟ تو آپ جس زاویے سے دیکھ لیں, دوبارہ ایک اور زاویہ دیتا ہوں, میں لاہوری آدمی تو لاہور کی اگزامپل زیادہ دیتا ہوں. لاہور میں صبح نکلتے تھے تو ایک دھند ہوتی تھی, بالکل. لیکن کیا خوبصورت دھند تھی. اس کے اندر ایک موئسچر تھا, آپ کو پتوں کے اوپر ایک وہ ڈراپس نظر آتے تھے صبح پانی کی, جی. اور یہ وہ موئسٹ, یہ واقعی وہ اوس. جی بالکل اوس ہوتی تھی. ہاں, اور لوگ اس کے اوپر شاعری کرتے تھے پھولوں کی پتیوں پہ اور پتوں پہ, اور اس سے اس کے حسن پہ تبصرے. اور صبح کی وہ ایک پکچر تھی, وہ خالد صاحب NCA کے پرنسپل بھی ہوتے, نہیں NCA کے ہی تھے خالد صاحب, وہ لینڈسکیپ کرتے تھے. ذوالقرنین حیدر صاحب ہمارے سامنے وہ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوتے تھے, ان کا سارا کام جو ہے وہ لاہور کا لینڈسکیپ ہے, اور ان کی ہر اگلی تصویر جو ہے اس میں وہ دھند آپ کو نظر آتی ہے. آلموسٹ ایسے لگتا ہے کہ آپ ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ گیلے ہو جائیں گے. اب آپ کو اسموگ دکھائی دیتی ہے. آپ لاہور میں اتریں تو 30 سیکنڈ کے لیے آپ کی لنگز جو ہیں وہ جلتی ہیں, برن محسوس ہوتا ہے آپ کو. تو یہ جو فوگ سے اسموگ کا سفر ہے یہ کسی اور ملک نے کروایا ہے؟ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ کسی اور ملک نے. نہیں, چلیے آپ کس بات کو جھٹلائیں گے نا, آپ کسی زاویے سے دیکھ لیں, کوئی کسی طرف تو آپ بالکل, یعنی آپ کی آٹوموٹیوز کی ایمیشنز نہ ہو رہی ہوں, آپ کی کاربن جی یہ اینٹیں بنانے کے کارخانے نہ چل رہے ہوں, آپ کی فصلیں نہ جل رہی ہوں, تو آپ کسی اور کی فصلوں کی طرف انگلی کریں. جی. اور وہ بڑھتی اب یہاں سے پشاور بھی جائیں تو اسموگ ہے. ارے بھائی پشاور میں کون سا وہ ملک, وہاں سے ادھر بھی آ گیا ہے. پہلے صرف لاہور کی بات ہوتی تھی, پھر لاہور کے باہر کے علاقوں کی بات ہونی شروع ہوئی, وہ بڑھتے بھیرے تک آ گئی. اب وہ بھیرے کے آگے بھی آ چکی ہے اور اسلام آباد سے پشاور بھی جا چکی ہے. تو یہ وہی ملک گھوم رہا ہے ہمارے پیچھے کیا. تو کوئی ذمہ داری خود بھی لینی ہوگی ہمیں, مجھے. تو آپ نے کہا کس کی ہے ذمہ داری؟ اتنا لمبا جواب دیا, صرف ہم سب کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر ہم ڈیولپ کنٹریز کو دیکھیں تو وہ بھی انڈسٹریلائزیشن سے گرین اکانومی کی طرف گئے, اس میں ان کو وقت لگا. اب وہ ماڈل جو ہے گرین اکانومی فرام دا ویسٹ یورپین کنٹریز, وائی کانٹ وی اڈاپٹ دیٹ؟ دیکھیے ہماری وزارت کا تو اب ہماری تو اسٹریٹجی ہے, ہم نے بھی پرچہ نہیں نکالا, جب نکالیں گے تو آپ کو بلائیں گے, آپ آئیے گا.
لیکن ہماری وزارت کی اسٹریٹجی یہی نہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم ولنریبل نہیں ہیں، ولنریبل تو ہیں، یہ نہیں کہ ہمیں میٹیگیشن نہیں کرنی، میٹیگیشن ہم کیا کر پائیں گے اگر ہمیں مٹی نہیں کر رہے، لیکن چلیے وہ بھی کرنی ہے۔ اور یہ نہیں کہ ہمیں اڈیپٹیشن نہیں کرنی کہ کوئی اور بھی انوائرمنٹ تباہ کرے تو ہم نے تو اپنے بچے بچانے ہیں نا، تو وہ اڈیپٹیشن کرنی تو ہم وہ بھی کریں گے، سب کریں گے۔ لیکن صرف یہ کہ ہماری کہانی یہ کہ ہم مر گئے اور کوئی ہمیں مار گیا، بس یہ داستان ہے کل، یہ تو کوئی اسٹریٹجی نہیں، یہ تو رونا دھونا ہے کہ اللہ کے واسطے میری کچھ مدد کر دو کیونکہ تمہاری وجہ سے میں برباد ہو گیا ہوں۔ یہ حقیقت ہے، مگر کوئی کہانی تو نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی تو نہیں ہے، کوئی لایا عمل تو نہیں ہے یہ۔ اس وجہ سے ہم نے یہ سوچا ہے کہ جس طرح فن لینڈ نے، جس طرح چین نے اپنی ولنریبلٹی کو اسٹرینتھ بنا کے پورا ایک گرین انڈسٹریل کلسٹر یا سروسز کا کلسٹر، یہ جن کو آپ گرین کاروبار کہہ رہی ہیں، وہ بنائے ہیں، ہماری بھی اسٹریٹجی اب یہی ہے، جو بھی کاغذ پہ آ جائے گی پھر وزیر اعظم اور کابینہ کے پاس لے کر جائیں گے، آپ کو پہلے سے بتاتی ہے۔ تھینک یو۔ دیکھیے یہ فن لینڈ اور سویڈن جو ہیں یہ جنگل ہوا کرتے تھے، اور نوکیا کے آپ نے کبھی فون استعمال جی، کیا؟ ہم نے بڑے کیے جی، اب تو چلے گئے بیچارے۔ لیکن نوکیا جو ہے وہ ایک ٹائر اور ربر کی کمپنی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ بھائی ہماری اتنا ربر اور ٹائر بنانے کے لیے جنگلات کاٹ کاٹ کے ہم ان کو تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ کیسے چلے گا کاروبار؟ تو انہوں نے اس زمانے میں دنیا کے ہائیسٹ سٹینڈرڈز انوائرمنٹ کے بنا دیے۔ نتیجتاً ان کو وہ ٹیکنالوجیز بنانی پڑیں جو دنیا میں تھی ہی نہیں، کیونکہ دنیا میں کہیں وہ سٹینڈرڈ تھے ہی نہیں، تو باقی ممالک کیوں بناتے وہ چیز جس کے سٹینڈرڈ کی کوئی ریکوائرمنٹ ہی نہیں تھی؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب میں نے فن لینڈ کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، میرا خیال ہے 2004 کی بات ہے یہ، تو اس وقت 1/3 دنیا کی انوائرمنٹل ٹیکنالوجی صرف فن لینڈ ایکسپورٹ کر رہا تھا، کیونکہ دنیا نے بھی کیچ اپ تو کرنا تھا۔ جب دنیا نے کیچ اپ کیا تو پتہ چلا کہ یہ ساری ٹیکنالوجی تو فن لینڈ میں ہے، تو فن لینڈ became one of the largest exporters of environmental technology۔ اب ایک اور آپ کو اگزامپل دیتا ہوں چین کی۔ چین میں آپ کو یاد ہوگا، اب تو لاہور کا ذکر ہوتا ہے، ماشاءاللہ ہم سر فہرست ہیں، کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا گندے ترین شہروں کی اس دوڑ میں۔ انفارچونیٹلی چلیے ہم تو جیت رہے ہیں، اب آپ کو اچھا نہیں لگتا تو ہم کیا کریں، آپ انوائرمنٹلسٹ ہیں، آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، لیکن ہم تو جیت رہے ہیں یہ ریس۔ ہمیں تو ہر سال ہم لوگوں کو کہتے ہیں اس سال بھی دیکھتے ہیں تجھے، اور پھر دکھاتے ہیں ہم کہ دیکھیں۔ مگر آج سے 15 سال پہلے یہ تمام شہر جو ہیں یہ چین کے تھے۔ دنیا کے گندے ترین انوائرمنٹ کے حوالے سے، ایئر پولوشن کے حوالے سے جو شہر تھے وہ شنگھائی اور یہ دوسری ان کے انڈسٹریل ایریاز جو ہیں اور بیجنگ، یہ شہر ہوتے تھے، اور پوری دنیا ان کا ٹھٹھا لگاتی تھی کہ دیکھو یہ باتھ روم بھی شاید ماسک پہن کے جاتے ہیں کیونکہ یہ تو ہوا بھی نہیں لے سکتے، اور لوگ مذاق کرتے تھے کہ آکسیجن کی بوٹلز آ گئی ہیں اور یہ اور وہ۔ اب دنیا کی 70 سے 80% ایکسپورٹ جو سولر ٹیکنالوجی کی ہے بالکل وہ چین سے آ رہی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کے جو انوائرمنٹل کرائسس تھا، ان نے ان کو کیسے لیوریج کر کے کیسے دنیا کے لارجسٹ ایکسپورٹرز بن گئے سولر ٹیکنالوجی کے۔ اور فن لینڈ جس کو صرف غرض تھی، ابھی تو برباد بھی نہیں، ہمارے تو اب جنگل برباد ہو گئے نا، ان کے جنگل تو برباد بھی نہیں ہوئے تھے، مگر کسی نے بیٹھ کے سوچا کہ یار ہماری اگلی نسل کا کیا بنے گا، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے وہ جو سٹینڈرڈز اپنی انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے بنائے، اس کے نتیجے میں وہ دنیا کے 1/3 دنیا کی ایکسپورٹ انوائرمنٹل ٹیکنالوجی کی سویڈن نے کی، فن لینڈ نے کی، سوری میں تو فن لینڈ کی پہلے بات کر رہا تھا، پھر سویڈن نے بھی کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم بھی ایسا کریں گے۔ تو ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ 3 یا 4 چیزیں جن کا تعلق انوائرمنٹ سے ہے، ہم ان کو ڈاؤن سلیکٹ کریں، ہم بیٹھ کے سوچیں، آپ جیسے لوگوں کو انوائٹ کریں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس کی پوری دنیا کو ضرورت ہے، بیکاز ہمارے ساتھ یا ہمارے بغیر دنیا گرین تو ہونے کو جا رہی ہے نا، بالکل، ورنہ تو برباد ہو جائے گی۔ یہ تو سب کو پتہ ہے، سب کہتے ہیں، بہت دن سے کہہ رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس بربادی سے بچانے کے لیے جو چیزیں ہو رہی ہیں ان میں سے کون سی 3 چیزیں ہیں جس میں ہم ایسی مہارت پیدا کریں کہ نہ صرف ہم اپنی انوائرمنٹ کو بچا سکیں بلکہ پوری دنیا کے ہم وہ ایکسپورٹر بن جائیں ان 3 4 5 چیزوں کے۔ یہ ہماری نئی اسٹریٹجی ہے جو ابھی ہم نے ویزیبل نہیں کی ہے، اس پہ انالیسس کا کہا ہے۔ ہمارے یہاں ذرا چیزیں آہستہ آہستہ چلتی ہیں، آپ کو معلوم ہے، تو تحقیق بھی آہستہ آہستہ چلتی ہے، تو فیصلے بھی ہم آہستہ آہستہ کرتے ہیں، لیکن یہ بال ہم نے رول کر دیا ہے، تو انشاءاللہ بڑے تھوڑے عرصے میں
آپ سب کو بلا کے اور آپ کی مشاورت سے وہ 3 4 5 انوائرمنٹل ٹیکنالوجیز کے حوالے سے وہ چیزیں جو ہمارے بچے اور بچیاں، بھائی ہم تو ہو چکے ہیں، ہم تو اگلے زمانے کے لوگ ہیں جو ہو چکے ہیں. میری تو 1995 کی پی ایچ ڈی ہے، جو میں نے ڈیٹا استعمال کیا وہ 93 94 کا تھا. یہ پچھلی صدی کی باتیں. ارے بھائی میری طرح کے آدمی کو کیا پتا کہ اب ڈیٹا کیا ہے، اور وہ ٹیکنیکس جو استعمال کی جاتی ہیں پی ایچ ڈی کرنے کو، ان میں کتنی ایولیوشن آ گئی. میں آپ کو پچھلی صدی کا ایک آدمی لا کے آپ نے وزارت میں بٹھا دیا جو میں ہوں، مگر جن لوگوں نے، لڑکے لڑکیوں نے who are starry-eyed, who are young, who are starry-eyed, who are not cynical, who still believe that the world can be changed، وہ لوگ جو پچھلے 5 سال میں پی ایچ ڈیز کر کے نکلے ہیں، ماسٹرز کر کے نکلے ہیں، ہماری یونیورسٹیوں سے پڑھ رہے ہیں، باہر کی یونیورسٹیوں سے پڑھ رہے ہیں، ان کا مسکن کیا ہے؟ اس سوچ کو کون ہارنس کرے گا اور انلیش کرے گا؟ تو یہ وہ بچے بچیاں ہیں جن کو معلوم ہے کہ آنے والے وقت میں، جیسے ہمیں لگتا تھا کہ ہمیں معلوم ہے 20/20 بایو ٹیکنالوجی میں کیا ہوگا، کیونکہ میرا تعلق ہیلتھ کیئر سے تھا، تو ہمیں ایک گمان تھا کہ 2020 میں یہ وے ہو جائے گا. کچھ ہوا، کچھ نہیں ہوا، مگر ایک گمان تھا. پڑھ وڑھ کے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ دنیا اس ڈائریکشن میں جا رہی. اب ہم نے ان بچے بچیوں کو اکٹھا کرنا ہے، اور وہ خواب جو ان کی آنکھوں میں آنے والے وقت کے، ان کو ہارنس کرنا ہے. اور ان خوابوں میں ہم نے 3 یا 4 چیزیں ایسی ہیں جن پہ مرکوز کر کے اس میں کمپیٹیٹیو سٹرنگتھ پاکستان کی پیدا کرنی ہے، تاکہ یہ بچے بچیاں آنے والے وقت کے بل گیٹس بنیں. اس وقت کے یہ نکلیں، یہ چاہے پڑھنے کو جائیں، چاہے کاروبار کریں، ان کے کاروبار بھی گرین ہوں گے، ان کی سوچ بھی گرین ہوگی، ان کا مقدر بھی اللہ نے چاہا تو گرین ہوگا، ورنہ سب براؤن بلیک ہو جائے گا. جب ہم بات کرتے ہیں ٹو گو گرین، اور جیسے آپ نے کہا کہ یوتھ کو ہم انوالو کریں، اس میں ہمیں ریجنل اینڈ گلوبل کوآپریشن کی بھی ضرورت ہے. ہو ڈو یو تھنک ول بی کی پارٹنرز فار پاکستان ٹو موو اہیڈ؟ وہ ہے نا، ابھی آپ کے پاس ہر ادارہ موجود ہے. آپ کے پاس فوڈ کا جو انٹرنیشنل ادارہ ہے، ان کا دفتر بھی اسلام آباد میں ہے. ابھی ہم گئے ہوئے تھے تو UNDP کے لوگ ہمارے ساتھ تھے، وہ بھی موجود ہیں. ہمارے پاس UN کے بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل جو فریم ورکس ہیں، وہ بھی تمام ایمبیسیاں آپ کے گھر کے کوئی 2-5 میل کے اندر اندر، تمام وہ لوگ جن کی آپ کو جو سب بیٹھے. لیکن سمن بکمن امیون، وہ بھی خاموش، ہم بھی خاموش. کبھی کبھی کانفرنس کر لیتے ہیں، ایک بہت بڑی رنگین سی کتابچہ جو ہے اسے چھاپ دیتے ہیں. خواہش میری یہ ہوگی کہ میری ہی فوٹو لگا دی جائے ہر طرف، مگر میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ماں سوا فوٹو لگوانے کے، فوٹو لگانے کے، فیتا کاٹنے کے، کتابچہ چھاپنے کے، اور کوشش کر کے ٹی وی پہ یہ کہنے میں کہ ایسی کانفرنس کبھی نہیں ہوئی. تو میں کہتا ہوں بھائی، اگر ایسی کانفرنس نہیں ہوئی، ایسا کتابچہ نہیں چھپا، ایسے لوگ شاندار کبھی اکٹھے نہیں ہوئے، تو پھر یہ تمام باتیں جو ہم نے جگنوں، تتلیوں، پہاڑوں کی ہیں، یہاں پہ کیا آفت آئی ہے؟ تو اگر آپ کہیں کہ جگنو تو پہلے سے زیادہ ہو گئے اور ہر شاخ پہ الو نہیں طوطا بیٹھا ہے اور بلبل بیٹھی ہے، تو پھر تو میں آپ کی بات مانوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام لوگ جو موجود ہیں، تمام انرجیز جو موجود ہیں، ان کو آپریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس وزارت کا کام ہی یہ ہے کہ آپ کی سوچ کو اور ان کے خواب کو اور ان کے جو ٹیکنالوجی ہے، ان سب چیزوں کو اکٹھا یکجا کر کے ایک نیا فریم ورک لایا جائے، ایک نئی سوچ لائی جائے، ہم سب اس کی قید میں آ جائیں اور بس اس طرف بڑھتے چلے جائیں. یعنی ہمیں اگر اکیلا بھی چھوڑ دیا جائے تو کیونکہ ہم سوچ کی قید میں ہوں گے تو سب لڑکتے پڑکتے اسی طرف جا رہے ہوں گے جو گرین ہے، جہاں پہ ترقی ہے، جہاں پہ بربادی نہیں ہے. تو یہ کوشش کر رہے ہیں. سننے کو آسان لگتا ہے، کرنے کو بہت مشکل آ رہا ہے. Mr. Sam, I wish you all the best. Thank you so much for being with us. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ، آئی اپریشیٹ اٹ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج کے ڈائلاگ میں کلائمیٹ چینج ایک صرف گلوبل ایشو نہیں ہے. دس ہیز بیکم پاکستان's number one issue and it should be our number one agenda. The reason is the future lies ahead, but we need to start working now to reverse
the effects and disastrous effects of climate change on Pakistan. Once again, I'm really thankful to OGDCL for sponsoring this podcast and bringing it to you.